السلام کا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے کہ دو خواتین تھیں، ان کے دونوں کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے. تو اچانک بھیڑیا آیا، اس نے ایک خاتون کے بچے کو اٹھا لیا اور کھا لیا، اسے لے کے چلا گیا. تو دوسری عورت کہنے لگی کہ تمہارے بچے کو بھیڑیا نے کھا لیا. تو وہ عورت کہنے لگی نہیں، میرا بچہ تو سلامت ہے، تمہارے بچے کو کھا لیا. اب دونوں میں جھگڑا شروع ہوا کہ نہیں یہ میرا بچہ، وہ کہتے ہیں نہیں میرا بچہ. سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو داؤد علیہ السلام نے ان میں سے جو بڑی تھی اس کے حق میں فیصلہ کیا اپنے اجتہاد کے ذریعے. پھر یہ خواتین حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سامنے فیصلہ کیا. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک دوسرا طریقہ استعمال فرمایا جو واقعاتی شہادت سے متعلق ہے، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں راضی نہیں ہو رہی ہیں، یہ بھی کہہ رہی ہے میرا بیٹا، وہ بھی کہہ رہی ہے میرا بیٹا، تو چلو ایک وہ تلوار لے کے آؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، تو دونوں آدھا آدھا رکھ لینا. اب وہ بڑی والی تھی کہہ لیں ٹھیک ہے آپ ایسا کر دیں، وہ راضی ہو گئی. چھوٹی والی کہنے لگے نہیں 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 نہیں، یہ بچہ میرا نہیں ہے، بچہ تو اسی کا ہے، اس کو آپ دے دیجئے، میں اس پہ دعویٰ نہیں کرتی. چھوٹی نے جب یہ بات کہی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ آپ نے جان لیا کہ یہ اصل ماں ہے، اور اصل ماں اپنے بیٹے کو کبھی قربان ہوتے ہوئے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گی. تو آپ نے پھر بچہ ان کو دلا دیا. تو یہ واقعاتی شہادت ہے. اسی طرح احادیث میں اس کے بہت ذکر آئے، لیکن چونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اسی ٹاپک پہ ہم چلتے رہے تو پھر گفتگو آگے تک نکل جائے گی. لیکن اس کو عملی طور پہ یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ جیسے کوئی شخص مقتول ہے اور قتل پڑا ہوا ہے، اس کے خون بہہ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہے جس کے کپڑوں پہ خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں خون آشام تلوار ہے جو خون سے رنگی ہوئی ہے. اب لوگوں نے موقع پہ اس کو پکڑ لیا. تو اب واقعہ تو یہی بتا رہا ہے نا کہ اس شخص کو قتل کرنے والا یہی ہے کہ اس کے کپڑے بھی خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس کے تلوار بھی خون سے رنگی ہوئی ہے. تو اب اسی طرح کوئی شخص ہے، وہ مرا ہوا، اس کو گولی لگی، اور دوسرا ایک شخص اس کے قریب کھڑا ہوا ہے، اور بھی کوئی نہیں ہے. تو اب اگر ڈاکٹر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس میں سے گولی نکال دیں کہ گولی وہی ہے جو اس شخص کے پستول میں ہے، بندوق میں ہے، اور سارے کے سارے معاملات کو تحقیق کر کے واقعاتی اعتبار سے اس کو ثابت کر دے تو پھر اس کا اعتبار ہے. تو یہاں پر بھائیوں نے جو گواہی دی تھی وہ واقعاتی شہادت کراتی ہے کہ انہوں نے بنیامین کو چوری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن سامان بنیامین کے پاس سے نکلا تھا. تو اسی پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے، یعنی واقعہ حقیقتاً کیا ہوا تھا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم تو صرف اسی بات کی گواہی دے سکتے ہیں جتنا ہمارے علم میں آیا، اور ہم جو ہے غیب کے نگہبان نہ تھے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا، تو آپ اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَ فِيهَا، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. اب ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ 2 باتیں بھی کہلوا دی کہ آپ بستی سے پوچھ لیجئے. اب بستی سے پوچھ لیجئے کا ایک معنی تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ آپ بستی والوں سے پوچھ لیجئے، اور شیخ ابو بکر الانباری رحمہ اللہ نے ایک معنی یہ بھی بتایا کہ آپ بستی میں تشریف لائیے، بستی کے در و دیوار سے آپ سوال کیجئے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو بستی کے در و جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ظاہر فرما دے گا. تو بہرحال دونوں معنی کرنا صحیح ہے، بستی سے پوچھ لیجئے، بستی والوں سے پوچھ لیجئے، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، کیونکہ اور لوگ بھی گواہ تھے اس بات کے کہ حضرت بنیامین کے سامان میں سے وہ بادشاہ کا پیالہ نکلا تھا، اور ہم سچے ہیں.